وہ الگ بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ قرآن میں کوئی دلیل پیش کر دیں تو میں مان لوں گا۔ اچھا جی جی حضرت، قرآن شریف سے دلیل؟ ہاں جی دلی کا سن رہے ہیں بھائی، آپ سن رہے ہو جی یا جی نہیں؟ آپ بات کر لیں، بات کریں بھائی جان آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف انت یا اخی؟ الحمد للہ۔ جی لماذا تتکلم باللغت العربیہ یا اخی؟ باللغت الاردیہ۔ چلو خیر کوئی بات نہیں۔ اچھا جی ان صاحب نے میرے ان سے ایک سوال کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا بحث ہوئی تھی، میرے دوست سے بحث ہوئی تھی کہ اللہ اچھا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے، تو ان سے میں نے صرف ایک مختصراً سوال یہ کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج جو امت کے احوال ہیں، کیا ان احوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت واقف ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہیں۔ دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ قرآن میں سورہ مزمل کے اندر رب کعبہ فرماتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول تمام کی خبر کو رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا سورہ مزمل میں 20 آیات ہیں، ان 20 آیات میں ایسی کوئی آیت نہیں ملی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو فرمایا ہو، گویا کہ انہوں نے قرآن پر تکذیب کی ہے۔ اس کے وضاحت آپ کر دیں اور مجھے موقف بتا دیں کہ آپ کا علم غیب پہ جناب رسول اللہ کا کیا مکمل موقف ہے، انفرادی طور پہ نہیں مجتمعی۔ تو علم غیب کے تعلق سے تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے علم غیب تھا، ان کو جو ہے علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے ہی سارا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی وہ ان کو علم ہوتا تھا۔ اور رہا سورہ مزمل کا معاملہ ہے، تو سورہ مزمل کا ان بچوں نے بتا دیا ہوگا آپ کو، کوئی اس میں کون سی انہوں نے بتائی تھی سورہ مزمل میں؟ سورہ مزمل کے حساب سے تم نے بھئی یہ کون سے کہاں پڑھا تھا تم نے کہ سورہ مزمل میں ہے؟ ان بچوں نے جو ہے اب جو انہوں نے کہا ہو ان سے کہہ دیجیے گا کہ آگے سے بغیر دلیل کے بات نہ کریں، انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا تھا، تو یہ آپ کا عقیدہ قطعی ہے یا عقیدہ ظنیات میں سے آتا ہے؟ عقیدہ قطعی ہے ہمارا، عقیدہ قطعی ہے، اور قطعی الدلالہ کے لیے دلیل آپ کو واضح دینی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو علم غیب عطا کیا، اور اس میں آپ مختص بھی کر دیں گے کہ کس طرح کا آپ علم غیب یعنی ما کانا وما یکون کا مانتے ہیں یا مطلق طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانتے ہیں، اس کی وضاحت آپ کر دیں اور قرآن کی قطعی الدلالہ سے آپ ثابت کر دیں لفظ علم غیب عطائی۔ وہ ما کانا وما یکون کے اعتبار سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم غیب تھا، جی ٹھیک ہے۔ تو جو ما کانا وما یکون کے علم غیب کا انکار کرتا ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا تو کفر عالمان سے تو وہ ہے نا، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، جی جی قرآن شریف کی آیت ہے جی۔ جی۔ اچھا اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غلام رسول سعیدی آپ نے نام سنا ہے؟ نہیں سنا جی۔ پاکستان کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں جن کی شرح صحیح مسلم بھی ہے، تبیان القرآن بھی ہے، ترجمہ انہوں نے کیا ہے تبیان القرآن نام سے، ساتھ ساتھ ان کی شرح نعمت الباری بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے ولایت النبوت، ولایت النبوت میں وہ فرماتے ہیں کہ ما کانا وما یکن کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے کیونکہ یہ ظنیات میں سے آتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ بعض محدثین اس چیز کے قائل نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکن کا علم غیب ہے لیکن ہم قائل ہیں، لیکن انہوں نے بعض محدثین کا حوالہ دے کے یہ کہہ دیا کہ ان پر کوئی نکیر نہیں ہوگی، اپنی دلائل کی بنا پر وہ قائل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ آپ نے محدثین کو کافر قرار دیا۔ ایک بات، اب جو آپ نے یہ آیت پیش کی ہے وَأَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
تو آپ نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ما کانا وما یکن کا علم غیب ثابت کیا. اسی صیغہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ علق میں فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، اے انسان ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو جس سیغے کے ساتھ رسول اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس سے آپ نے ماکانہ وما یکون ثابت کر دیا، اسی سیغہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو کیا آپ تمام انسان کو علم غیب کے قائل مانتے ہیں؟ نہیں، وہ انسان کو جو علم غیب کا وہ نہیں ہے. یہ جو دوسری بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے ذریعے سے جو بتایا جاتا ہے کہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ ایک تو انسان ہے، عام ہو گیا، اور یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر اس طرح کا استعمال کیا گیا ہے. نہیں، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا خصوصی طور پر، اللہ نے لفظ تو دھونے کے لیے وہی استعمال کیا ہے نا، وَعَلَّمَ کا معلوم تکن تعلم، یہاں رسول اللہ کے لیے مختص کر دیا. دوسری جگہ انسانوں کے لیے اللہ فرما رہا کہ علم الانسان ما لم یعلم، دونوں سیغے وہی ہیں. تو انسان کو بھی علم نہیں ہے وہ سکھایا. تو یہاں پر آپ انسان کے لیے کیسے تخصیص کر رہے ہیں؟ ابھی میں مرتبہ کی طرف نہیں جا رہا، وہ تو جناب رسول اللہ تمام کائنات میں ہر مخلوق سے افضل ہیں. یہاں پر سیغہ کی طرف جا رہا ہوں، اسی سیغے کے ساتھ فرمایا. ایک بات. دوسری بات، آپ یہ وضاحت کریں کہ ما کانا وما یکن کو جو آپ علم غیب مانتے ہیں، کیا اس آیت کے آنے کے بعد ما کانا وما یکن کا علم غیب ہوا؟ نہیں، پہلے ہی تھا. اللہ نبی کو تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. جیسے ضرورت پڑی اس حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. یعنی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی علم غیب عطا فرما دیا اس آیت سے آنے سے پہلے. پہلے نبی تو ہوگا تو نبی کو تو وہی اسی کو کہا جائے گا نا. وہی میں کہہ رہا ہوں، اس آیت کے آنے سے پہلے بتا دیا نا. جی. تو اللہ تو خود نفی کر رہا ہے آپ کی آیت پیش کردہ سے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ بتایا جو آپ نہیں جانتے تھے. آپ کہہ رہے کہ نہیں جانتے تھے. نہیں، وہ بات نہیں ہے کہ بھائی ہاں نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عطا فرما دیا. ابھی تو آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ کا دعویٰ مشرک کو مشکوک دعویٰ لگ رہا ہے، کیونکہ آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ جانتے تھے اس آیت کے آنے سے پہلے بھی، اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں جانتے تھے. نہیں، وہ تو ہے. آپ سنیے کہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے جو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو عطا فرما دیا، آپ کو سکھا دیا ہے. دیکھیں یہ ترجمے میں جو آپ اضافت کر رہے ہیں نا، ترجمہ میں اضافت کر رہے ہیں جناب آپ. جی، ترجمہ میں اضافت کر رہے ہیں لفظ عطا کا. عطا تو لفظ ہے ہی نہیں اس میں. وَعَلَّمَكَ کا صیغہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وَعَلَّمَكَ. ہاں تو آپ کو سکھا دیا ہے نا. ہاں تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے. لیکن آپ نے کہا نہیں رسول اللہ جانتے تھے، تو پھر کیا سمجھو میں سکھایا ہے. نہیں، یہ دیکھیے سکھا دیا کا جو لفظ ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھئی نبوت ملنے کے بعد میں جو آپ کو سکھایا ہے، وہ پہلا جو زمانہ تھا پہلے ہی بھی سکھا دیا ہو، وہ مطلق ہے نا وہ زمانہ. وہی تو میں جناب آپ ہی کی تو میں وضاحت لے رہا ہوں کہ جو آپ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ جو نہیں جانتے تھے رسول، وہ ہم نے آپ کو سکھا کیا. کیا اس میں کچھ مستثنا ہے جو نہیں جانتے تھے؟ نہیں کیا جانتے تھے، اس میں کیا مستثنا ہے وہ وضاحت تو کرے. کیا نہیں جانتے تھے رسول اللہ جس کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے؟ تو جو پہلے نہیں جانتے تھے مطلب یہ کہ آپ کو سارا کچھ عطا فرما دیا. عطا فرمانے میں پھر نہ جاننا پھر مراد کیسے ہوگا؟ جب نہیں جانتے تھے تبھی تو فرما رہا ہے نہیں جانتے تھے. تو کیا ہے وہ جو نہیں جانتے تھے؟ مستثنا کریں. اللہ نے سارا کچھ سکھا دیا نا اس ٹائم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. تو تمام بقول آپ کے اللہ تبارک و تعالی نے تمام کا علم اللہ کے رسول کو دے دیا. ٹھیک ہے، اس آیت کے آنے کے بعد. ٹھیک ہے، میں نہیں پہلے ہی جب سے چلو اس آیت پر ہی دے دیا نا. وقت کی قید نہیں ہے، ماضی اس میں ماضی کا ہاں ٹھیک ہے، ماضی معنی ہے اس میں، کوئی ماضی بعید اور ماضی قریب وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی ساری بات مان رہا ہوں کہ اس آیت پر اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کر دی کہ ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی قرآنی آیات اتری ہیں، وہ پھر اتارنے کا کیا مقصد تھا؟ ایک بات تو یہ بتائیں آپ، کیا مقصد تھا جب اس آیت سے مل گیا تھا ما کانا وما یکن؟ اور دوسری بات، کیا ما کانا وما یکن میں قیامت کے دن کی متعین جو ہوگا، قیامت کب قائم ہوگی، وہ مستثنا ہے؟ نہیں، اس میں ہی ہے وہ.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا نا، وہ آپ کو نشانیاں بتائیے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. نشانیاں تو ہیں، لیکن ما کانا وما یکن میں قیامت کس دن قائم ہوگی یہ مستثنا ہے یا پتہ تھا رسول اللہ کو اس کے بارے میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی. کہاں ہے؟ مجھے دکھا دیں وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن فرمایا اور دن متعین کر دیا، دن کے ساتھ یہ کون سا جمعہ ہوگا. وہ حدیث جو ہے نا تلاش نہیں، کرنی پڑے گی. نہیں وہ حدیث تو میرے علم میں ہے، میرے حدیث علم میں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کس دن قائم ہوگی؟ جمعہ تو کل بھی تھا، کون سا جمعہ ہے وہ؟ نہیں، وہ تخصیص نہیں فرمائی ہے، جمعہ کے دن تو آپ کو بتا دیا نا. تو علم تو تھا نا کہ کب قائم ہوگی. تو اس میں بھی حکمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں یہ حکمتیں ہیں سب. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ما کانا وما یکن میں قیامت کب قائم ہوگی. وسلم اگر آپ کو جو ہے پورا ایک وقت مقررہ بتا دیتے بھائی ہاں اس جمعہ کو جو ہے یہ قیامت قائم ہوگی، تو اس حساب سے بندہ جو ہے تیاری میں لگ جائے، ٹائم باقی ہے بہت. یعنی پتہ تھا نا رسول اللہ کو، یا پتہ تھا یعنی بتایا نہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. جی اللہ کے رسول کو یہ پتا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اس در سے نہیں بتایا کہ حکمت تھی اس میں. ٹھیک ہے، حکمت ہے. ہاں ہاں. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 4855 نمبر پہ، فرماتی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کچھ بات بتا دی کچھ چھپا لی، ہوا کذاب، وہ جھوٹا ہے. ایک بات پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بظنین، کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اگر رسول اللہ کو اس غیب کا پتہ تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو پھر آپ یہ بخل سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ڈر کے بارے نہیں بتایا امت کو؟ یہ بخل میں نہیں ہے، یہ بخل حکمت الگ ہوتی ہے. حکمت کی دلیل دیں، حکمت کی دلیل دیں. یہ حکمت ہے یہ، تاکہ بندہ جو ہے یہ اپنے اس میں قیامت کی تیاری میں لگا رہے بھائی ہاں اس جمعہ کو. یہ تو آپ تعویل کر رہے ہیں نا، قطعی الدلالہ میں تعویل نہیں ہوتی، قطعی الدلالہ میں واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول کو قیامت کا علم تھا. اب اگر یہ اللہ کے رسول ہی وضاحت کر دے کہ مجھ کو قیامت کا علم نہیں ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. اچھا، اب اللہ کے رسول نے جب خود واضح کر دیا تو آپ کی یہ حکمت کہنا ختم ہو گیا، کیونکہ سب سے بہترین تفسیر قرآن کی اللہ کے رسول کرتے ہیں. رسول اللہ نے واضح کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. جبرائیل علیہ السلام سے کہہ دیا، لیکن نشانیاں بتائی ہیں اس کی. نہیں جانتا، واضح کر دیا نا کب قائم ہوگی، اس کا علم اللہ کو ہے. صرف واضح ہوا کہ یہاں کا آپ کا حکمت کا دعویٰ یہ تردید ہو گیا. یہ جو ہے یہ نشانیاں ہیں نا، یہ نشانیاں یہ اس کی دلیل ہی ہے. نشانیاں جو قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ اس کی نشانیاں جو بتائیں، نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک معرفت کا ذریعہ ہوتی ہے. ہاں اس کو تو خود اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں واضح کیا نا. تو جبرائیل نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ نشانیاں ہی بتا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی کہ عورتیں ایسے لباس پہنیں گی گویا ننگی ہوں، اور باندیاں اپنی والدین کو گھر سے باہر نکالیں گی، یعنی لونڈیاں. تو یہ کچھ علامات بتائی، لیکن جب پوچھا قائم کب ہوگی واقعہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، آپ کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کو ہے. تو صرف میں واحد مختص ہو گیا نا. تو ایسا ہے، یہ جو ہے جو علم غیب کے تعلق سے آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ علم غیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دیا. ہاں وہ کہاں فرمایا، وہ تو آپ ثابت نہیں کر پا رہے نا، وہی تو ثابت کرنا ہے آپ کو. تو اور کیا جو نشانیاں بتائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا نشانیاں علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا سورہ نجم میں وما انطق عن الہویٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا اللہ کہلواتا ہے. تو یہ علم غیب، اس کو آپ مانتے ہیں، یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ یہ اخبار الغیب ہے. نہیں ہے کہ ذاتی ہو. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عطائی مانتے ہیں نا، عطائی مانتے ہیں نا اس کو. جی. تو آپ کے امام احمد رضا خان الملفوظات کے اندر اور مفتی احمد یار خان نعیمی جال حق کے اندر فرماتے ہیں کہ جب علم اور غیب مطلق بولا جائے تو اس کی اضافت ذات کے لیے ہوتی ہے. اچھا. علم غیب جب مطلق بولا جائے تو اس کی اضافت مضاف اس کا ذات کے لیے ہوتا ہے. تو واضح ہوا لفظ علم غیب یہ مضاف جو ہے نا ذات کے لیے ہوتا ہے، اور آپ کا عقیدہ ذات کا نہیں ہے، آپ کا عقیدہ عطائی ہے. تو آپ کے امام احمد رضا خان تو کچھ اور کہہ رہے ہو، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. عطائی مانتے ہیں نا آپ.
الملفوظات کے اندر لکھا ہوا ہے. ہاں، اور مفتی احمد یار خان نعیم ہے وقل جعل حق، وہ جو کتاب ہے ان کی جعل حق کے نام سے، اس میں لکھا انہوں نے اچھا وضاحت کی ہے کہ جب علم غیب مطلق بولا جائے تو آپ جی. یہ سمجھیے کہ مضاف اس کا جو نا ذات کی طرف اطلاق ہوتا ہے، نہ کہ عطائی. اچھا چلو دیکھیں گے، یہ ذاتی ہے کہ عطائی کے حساب سے بھی دیکھنا پڑے گا. دیکھتے ہاں، ہیں، پھر آپ سے تحقیق بات کریں کیجیے، گے. تحقیق کیجیے. اچھا ہاں پھر مجھے بس لاسٹ حدیث کا جواب دے جائیے، پھر انشاءاللہ مزید آپ بھی آرام ہاں کیجیے گا، وقت ہو گیا روزے کا رکھنے شہری. اچھا یہ بتائیں، حضرت عائشہ بخاری شریف میں فرماتی ہیں کہ جو جی. یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل کی بات بتا دیتے ہیں، غدن، غدن کا جی لفظ ہے، تو غدا وہ جھوٹا ہے. اذن نبی کے من شہر رمضان. ہاں وہ جھوٹا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عائشہ جو امت کی ماں ہیں، اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ قریب سے جانتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جو رسول اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کل کی بات بتا دیتے ہیں وہ جھوٹا ہے. تو اب اچھا بتائیے اس کی کیسے آپ تطبیق کریں گے؟ تو پھر وہ حدیث کے حساب سے دیکھا جائے گا نا، وہ کون سی حدیث ہے، بخاری کس میں حدیث میں حدیث، لکھا ہوا. بخاری شریف میں کوئی ضعیف کا تعلق بھی نہیں ہے کہ ضعیف کہہ دیں گے آپ. بخاری شریف اچھا کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 4855. ہاں تو اس کی وجہ ہوگی کوئی، ایسی کوئی نہیں ہے، کوئی وجہ ہوگی پوری حدیث پاک کے. وجہ کچھ نہیں ہے، انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے. اس جملے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو کل کی خبر دیتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے صرف کل کیا ہونے والا ہے. سورہ لقمان کی آیت پیش کی انہوں نے. اچھا واضح ہوا نا اچھا کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے، اس میں کس وضاحت کی ضرورت ہے آپ کو جب واضح ہے تو یہ نہیں، وہ تو ایسا ہوگا نا بھائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. کو ذاتی طور پر کہا گیا ہو. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کا ذاتی طور پر ہاں عقیدہ تھا کہ ذات کے اعتبار سے مانتے تھے رسول اللہ کو علم غیب، یا عطائی مانتے تھے؟ ایک بات ہے کہ آدمی کا وہ وہم ہو جاتا ہے بھائی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذاتی طور پر جو ہے جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرماتا ہے تو ہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلو جانتے اس ہیں کی نا. بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو. سورۃ جی تحریم کے اندر اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے. سورۃ تحریم آیت نمبر میں نکال دیتا ہوں 4. یہ تو مطلب حدیث لے کے تو ہے. اچھا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ تحریم میں فرماتا ہے جی کہاں گئی جانے تو کتاباں کھولی پیا ہے. سورۃ تحریم 1 سے لے کے 4 تک جب آپ پڑھیں گے نا، اس میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کچھ بات بتائی تھی شہد کے تعلق سے کہ یہ خبر آپ کسی کو نہ دینا. کیا ہوا کہ اس خبر کو ایک بیوی نے دوسری بیوی سے کھول دیا. تو سورۃ تحریم میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں بیوی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اے نبی کی دونوں بیویوں، تم نے جو یہ کام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو راز کی بات بتائی تھی اس کو کھولا ہے، آپ اس چیز سے باز آ جائیں. ٹھیک ہے، ایک بات. پھر اللہ نے 2 3 4 میں فرمایا جب رسول اللہ نے اپنی بیوی پہ یہ بات کھولی کہ تم نے جو میں نے آپ کو راز کی بات بتائی وہ کھول کیوں دی دوسری بیوی سے، حالانکہ میں نے آپ کو چھپانے کے لیے بولا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے بتائی جو سب چیز کی خبر رکھنے والا ہے. واضح ہوا کہ صحابیہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ خود سے جان ہی نہیں سکتے، اللہ ہی ان کو بتاتا. گویا ذاتی عقیدہ کسی کا تھا ہی نہیں، عطائی تھا. تو ذات کی نفی نہیں ہو رہی، ماں عطائی کی نفی کرنی ہے. جی صحیح بات ہے یہ کہ سوال ہوتا ہے، سوال ایک سوال ہوتا ہے، سوالی طور پر وہ سوال ذات سے ہوتا ہے جناب. اس میں حدیث میں آپ کو میں وضاحت کر دوں، سوال اس کے تعلق سے ہوا ہی نہیں تھا علم غیب کے تعلق سے. سوال یہ ہوا تھا، اے اما عائشہ، عبد الرحمن اس کے غالباً یا مشروق ہیں، مشروق کر کے ایک تابعی ہے، انہوں نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی